نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وأما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے خلاف جب کوئی تدبیریں کرتا ہے اس کو عذر نقصان پہنچانے کے لیے یا اس کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے یا اس کو ذلیل و رسوا اور پستی میں دھکیلنے کے لیے یا پھر اسے نقصانات پہنچانے کے لیے اور اس کی زندگی میں اس کو ناکام کرنے کے لیے یا کاروباری حلقوں میں ان کے خلاف تدبیریں کی جاتی ہیں آفس کولیگ کی طرف سے کہ جو ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں اور یا پھر ان کو وہاں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ناکام کرنے کے لیے حد درجے کوششیں تدبیریں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ سے بڑا کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ انسان کے مکر و فریب میں تو انسان دوسرا آ سکتا ہے، نقصان بھی اٹھا سکتا ہے ظاہری طور پر، لیکن باطنی طور پر نقصان جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور جب تک اللہ فائدہ دینا چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ نقصان دینا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو اسی طرح جب انسان کے پیچھے اس کے پڑے ہوتے ہیں مخالفین جو ہر طرح سے تدبیریں کرتے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسی طرح شادی شدہ جوڑے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں ان کو ازدواجی زندگی میں نقصان کرنے کے لیے، یا پھر جن کے لوگوں کا نکاح ہو چکا ہے لیکن رخصتی میں رکاوٹیں حائل ہیں، اور ان دشمنوں کی طرف سے حاسدین کی طرف سے ان پر ایسی رکاوٹیں تدبیریں کی جاتی ہیں کہ وہ رخصت نہ ہو سکیں، رخصتی نہ ہو سکے، اچھی زندگی بسر نہ کر سکیں، میاں بیوی خوشگوار زندگی نہ گزاریں، اور یہ جن کی زندگی میں خود چین نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، وہ بھی دوسروں کو سکون نہیں لینے دیتے، وہ بھی دوسروں کی زندگیوں میں افراتفری اور ہر طرح کی ناکامیاں دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ ان پر بیت رہی ہیں یا بیت چکی ہیں، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح ناکامی کی زندگی بسر کریں، جس طرح ان کی اولاد ناکام ہے یا بد اخلاق ہے یا فرما بردار نہیں ہے، اسی طرح ان کی بھی اولاد نافرمان ہو، فرما بردار نہ ہو اور ناکام ہو۔ تو یہ سب جو دنیا میں ناکامی کی زندگی اور ایک قسم کی مفلسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، وہ دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھولنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے خلاف تدبیریں شروع کر دیتے ہیں ایسی کہ جن کی وجہ سے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جب تک یاد رکھیں اگر اللہ سے ناطہ آپ کا مضبوط ہے، آپ دین پر چل رہے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور تفرقے میں نہیں پڑتے اور ذکر اذکار سے دل کو منور رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں، تو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور خود برائی سے بچتے ہیں اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور خود نیکی کرتے ہیں، علم اور عمل دونوں سے وابستہ ہیں، تو یاد رکھیں یہ جتنی بھی تدبیریں کر لیں یہ ناکام ہوں گے اور ناکامی کا سامنا کریں گے، یہ اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ اور ایسا شخص جو کسی پر کالا علم کرتا ہے یا کراتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جو کسی کے خلاف عمل کرے
یا کوئی کالا علم کرے یا کروائے، دونوں جہنمی ہیں اور دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب یہ اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی خراب کر بیٹھتے ہیں دوسروں کو ناکام کرنے کے لیے، اذیت دینے کے لیے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو ناکام نہیں کر سکتا۔ تو یہ نہ خود بھی ناکام، دنیا میں بھی ناکامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی ناکامی کی زندگی بسر کریں گے۔ اگر دشمن آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائے، آپ کا پیچھا نہ چھوڑے اور آپ کے خلاف حد درجے تدبیریں اپنائے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کو ناکام کرنے کے لیے، آپ کو تکلیف اور عذر پریشانی دینے کے لیے، آپ کی ازدواجی زندگی کو توڑنے کے لیے، آپ کی کاروباری زندگی میں منافقت پھیلانے کے لیے، افراتفری نقصان دینے کے لیے، اگر وہ حد درجے تدبیریں کر رہا ہو تو اس وقت کے لیے ان سے بچنے کے لیے آج انتہائی بامجرب قرآنی وظیفہ لایا ہوں کہ جس کے پڑھنے کرنے پر انشاءاللہ تعالی دشمن کی جتنی تدبیریں ہوں گی وہ الٹ پڑ جائیں گی۔ وہ جو آپ کے خلاف تدبیریں کر رہا ہے وہ اس کے خلاف ہو جائیں گی، جو نقصان آپ کو دینا چاہتا ہے وہی نقصان میں خود پڑ جائے گا۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، واللہ خیر الماکرین۔ یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ دعا کریں ان سے بچنے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے۔ اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو اللہ بہتر سزا جزا دینے والی ذات ہے، تو ان کو ہم سے پاک کر دے، زمین کو پاک کر دے، خاندان کو پاک کر دے۔ اگر دفاتر میں ہے تو دفاتر آفس کو پاک کر دے، جو پہ ہے کاروبار پہ ہے، دکان پہ ہے تو دکان کو پاک کر دے، اگر آپ کے گھر میں ہے تو گھر کو پاک کر دے، اگر ازدواجی زندگی میں ہے تو ازدواجی زندگی کو پاک کر دے۔ انشاءاللہ آپ اس کی برکات ثمرات دیکھیں گے کہ دشمن کی چالیں جتنی بھی تدبیریں ہیں اس کا یہی ترجمہ ہے، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جب یہ تدبیریں کر چکیں گے آپ کے خلاف تو یہ تدبیریں الٹ پڑ جائیں گی ان کے خلاف، اور یہ اسی تدبیروں کے جو منافقت جو وار آپ پہ کر رہے ہیں اسی وار الٹ اس میں پڑ جائیں گے، اور وہی نقصان ان کو ہوگا جو آپ کو پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ صدقہ نیت سے شیئر کریں، صدقے کی نیت سے، ہو سکتا ہے کوئی آپ کا مسلمان بھائی بہن اس وظیفے کو کرے اور تکلیفوں، اذیتوں، دشمنوں سے، نرغے سے نکل جائے، وہ اچھی زندگی بسر کرے، بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی وجہ سے آپ کو اس مسائل، پریشانی، تکلیفوں سے نکال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔